اس کے بعد 17 اور 18ویں آیت ہم کریں گے انشاءاللہ، اور اسی پہ ہم درس کا اختتام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، محض رجوع فرمانا اللہ تبارک و تعالی پر ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے برا عمل کیا لا علمی کے ساتھ، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ توبہ کرتے ہیں ان قریب، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ رجوع فرمائے گا، متوجہ ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی ان پر یا ان کی طرف، وکان اللہ علیما حکیمہ، اور اللہ تعالی علیم ہے، حکیم ہے۔ مراد یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی تو بالکل جہالت میں ہی گناہ کر لیتا ہے، اس کو علم ہی نہیں ہوتا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یاد رکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق اگر ایک جاہل گناہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 2 گناہ لکھے جاتے ہیں، ایک گناہ کا گناہ، دوسرا علم دین نہ سیکھنے کا گناہ۔ اس سے مراد یہ ہے یہاں پر کہ کوئی گناہ سے بچنا چاہتا تھا لیکن پھر بھی گناہ ہو گیا، نفس غالب ہو گیا، شیطان نے بہکا دیا، ایسے ماحول میں پھنس گیا کہ باوجود کوشش کے وہ نہ بچ سکا، ہو گیا، اب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ مراد یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خوب گناہ کرتے رہتے ہیں، انہیں منع کرتے رہو باز نہیں آتے، اور رسمی توبہ کے الفاظ بیان کرتے رہتے ہیں، یار میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں بس اللہ معاف فرما دے۔ تو یوں نہیں ہوتا توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان سے گناہ ہو جائے، وہ سب سے پہلے اس پہ نادم ہو، شرمندہ ہو، اس کے بعد اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، اور یہ ارادہ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو، اور پھر اس گناہ کو کبھی بھی نہ کرے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اسی لیے ارشاد فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان کے لیے توبہ نہیں ہے جنہوں نے برے اعمال کیے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر احدہم الموت، جب ان میں سے کسی ایک کے پاس موت آ گئی، قال انی تبت الآن، پھر وہ کہے کہ بے شک اب میں توبہ کرنے والا ہوں۔ موت آ جانے کا مطلب کیا ہے؟ جب موت کی غشی تارے ہونے لگتی ہے نا، اور آدمی کو امور غیبیہ نظر آنے لگ جائیں، اس وقت فرض کر لو کہ تھوڑا سا ہوش اس کا ہو قائم، اور وہ اس وقت توبہ کرے، یہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یعنی موت کے غرغرے سے پہلے توبہ ہو سکتی ہے، جب آثار موت انسان دیکھ لیتا ہے اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ایک تو اس کی نہیں توبہ قبول ہوگی، اور دوسرا فرمایا وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی جو حالت کفر میں مر گئے، اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے درد دینے والا عذاب۔ تو اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں، ہم بعض اوقات توبہ میں ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، خصوصاً اس وقت جب ہمیں بہت زیادہ دنیا حاصل ہو رہی ہو کسی گناہ کی وجہ سے، یا لذات حاصل ہو رہی ہوں، یا عزت یا شہرت حاصل ہو رہی ہو۔ مثال کے طور پہ ہم حرام کاروبار کر رہے ہیں، پیسہ بہت آ رہا ہے، بعض لوگوں نے باہر کے ملکوں میں شراب کی دکانیں کھول رکھی ہیں، پب کھول رکھے ہیں، مسلمان ہیں، جوئے خانے کھول رکھے ہیں، انہیں منع کریں باز نہیں آتے، کیوں؟ دوستیاں بہت ہیں، PR بنتی ہے، بہت سارے لوگ آتے ہیں، ان سے روابط بڑھتے ہیں، پھر پیسہ بہت کما رہے ہیں، انہیں منع کریں، وہ کہتے ہیں چھوڑو بھائی ہم نہیں کرتے۔ تو بعض وقت پیسہ، اسی طرح بہت سے لوگ جیسے ہمارے پاکستان میں اور دیگر جگہوں پر حرام کاروبار کر رہے ہیں، پتہ ہے کہ ہم جھوٹ بول کر اور بہت سارے غلط کام کر کے ہم پیسہ کما رہے ہیں، لیکن پیسے کی کثرت اتنی ہوتی ہے کہ انسان توبہ کا کہتا ہے بعد میں دیکھ لیں گے، یا توبہ کا مشورہ دینے والوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ بھی یہ چونکہ دنیا کے دوڑ میں پیچھے رہ گئے اس لیے ہماری دولت سے جیلس ہو کے ایسے کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کی لذتوں کی بنا پر گناہ نہیں چھوڑتے ہیں، زنا ہو رہا ہے، شرابیں پی رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، اور دیگر مطلب یہ کہ جو سوشل میڈیا پہ آج کل گناہوں کے مختلف معاملات ہیں اس میں انوالو ہیں، تو وہ اس لذت کی بنا پر گناہ نہیں چھوڑتے ہیں۔ بعض ہوتے ہیں جو عزت اور شہرت کی بنا پر گناہ نہیں چھوڑتے ہیں، جیسے بہت سارے ایسے ناجائز پیشے ہیں کہ جن سے وابستہ جب انسان ہو جائے تو اس کو عزت بھی بہت مل جاتی ہے اور شہرت بھی بہت ملتی ہے، جہاں جاتے ہیں فوٹویں کھینچنی وغیرہ وغیرہ۔ ان سے اگر کہیں کہ آپ گناہ چھوڑ دو تو گناہ چھوڑنے کا مشورہ دینے والا ان کو بے وقوف لگتا ہے۔ تو یوں جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں نا ہمارے ساتھ تو بعض اوقات انسان توبہ میں ٹال مٹول کرتا رہتا ہے، اور پھر اچانک موت آتی ہے اور انسان اندھیری قبر میں چلا جاتا ہے، پیسہ سب ادھر رہ گیا، عزت شہرت ادھر رہ گئی، اور جو فوائد تھے سارے ختم ہو گئے، جن لوگوں کے درمیان ہم رہ کر غافل رہے تھے وہ سب بھول بھال گئے، اور ہم عذاب قبر بھگت رہے ہوں گے۔ اس لیے آج کے درس کی برکت
برکت سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ کا موقع دیا ہے تو اس میں دیر نہ کریں، فوراً سے پیشتر توبہ کریں۔ میں گزارش کروں گا میری کتاب قرب الہی آپ ضرور لیں، اس میں توبہ کا چیپٹر پڑھیں، کیونکہ توبہ کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، توبہ کے طریقے، مختلف گناہوں پر توبہ کے طریقے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بس کان پکڑ لیا یا ہاتھ اٹھا دیا اللہ میری توبہ اور ہر گناہ کی ایسی توبہ ہو جائے گی، نہیں، اس کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ مکمل معرفت کے لیے آپ یہ کتاب ضرور لیجئے، ضرور لیجئے، ضرور لیجئے۔ یہ اس دور کی ایک بہت اچھی کتاب ہے، اس لیے نہیں کہ میں نے لکھی ہے بلکہ اس لیے کہ اس میں قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے۔ آپ کی بھی علم اضافہ ہوگا، اصلاح ہوگی، آپ کی بھی تربیت ہوگی، آپ اپنے بچوں کی اور دیگر مسلمانوں کی تربیت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔